جہاں ووٹ لوٹا جاتا ہے، دھاندلی ہوتی ہے، جہاں مہنگائی ہوتی ہے، جہاں سرکاری زمینوں پہ قبضے ہوتے ہیں، جہاں کمیشن لیے جاتے ہیں، جہاں کک بیک لیے جاتے ہیں، جہاں جعلی ڈگریاں ہوتی ہیں، جہاں جعلی ویزے ہوتے ہیں، جہاں جعلی پاسپورٹ ہوتے ہیں، جہاں تسبیح میں ڈال کے سمگل کی جاتی ہے چرس جیلوں میں، یہ ہے مادر پدر آزاد معاشرہ، جہاں زہریلا دودھ مرے ہوئے جانوروں کی، کتوں اور گدوں کا گوشت جہاں ایک دوسرے کو، یہ ایسے ظالم لوگ ہیں۔ ان باتوں میں نیٹ پہ نمبر 1 قوم ہے، وہ کیا کہتے ہیں، کون سا وہ پورنو کیا سائٹس کی سرچنگ میں نمبر 1، ان کو کبھی خیال نہیں ہے، یہ اپنا سودا بھی، یہ بیوپاری ہیں۔ اگر یہ اسی طرح ماتم کریں کہ یہ اللہ رسول کے نام پہ بنا ملک ہے اور تم مسلمان ہو اور تم ملاوٹ کرتے ہو اور تمہاری دوائیاں جعلی ہیں، یہ کبھی نہیں بولیں گے۔ یہاں مادر پدر، یہ لیول ہے ان کی تھنکنگ کا، اس سے اپنے انجام کا سوچ لو۔ جب تک اس طرح کی ذہنیت سے جان نہیں چھوٹتی، پاکستان اپنے عذابوں سے، دلدلوں سے باہر نہیں آ سکتا۔ یہ لیول دیکھو سوچ کا، یعنی معصوم بچے بچیاں گال پینٹ کر کے، ٹھیک ہے، جو ہمارے کلچر کا حصہ ہے، یہ لڈیاں بھنگڑے دھمالیں، یہ مجال ہے ان میں سے کبھی کسی نے بات کی ہو کہ اوئے کم تولنا، وہ بند کرو، مہنگائی، ذخیرہ اندوزی، یہ جو میفیاز بنے ہوئے ہیں ان پہ غور کرو، تم لوگ کر کے آ رہے ہو، ایک دوسرے کی گردنیں مار رہے ہو، ایک دوسرے کو زہر کھلا رہے ہو، گندی دوائیاں بیچ رہے ہو، تھانے نیلام ہو رہے ہیں، وہ نہیں بولیں گے یہ۔ لیکن بہرحال یہ اپنی عادت سے باز نہیں آئیں گے، ٹوپی ڈرامے کرتے رہیں گے۔ ٹھیک ہے، شیر شاہ سوری نے کہا تھا یہ ایسے لوگ ہیں، میں لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا، کہ ہر جانے والے کو گالی دیتے ہیں اور ہر آنے والے کی خوشامد کرتے ہیں۔ یہ سب کانٹیننٹ کے لوگوں کے بارے میں شیر شاہ سوری جیسے عالی شان آدمی کا تبصرہ ہے۔ پرویز مشرف جیسا محسن اس ملک کی تاریخ میں کم گزرا ہے۔ یہ میڈیا ہم بڑبڑ کرتے ہیں نا بیٹھ کے، ایک کوئی سیاستدان ہوتا، کوئی جمہوریہ ہوتا، خدا کی قسم وہ مرتا مر جاتا، کبھی اس طرح کا نہ وہ فلڈ گیٹس نہ کھولتا میڈیا کا، جو پرویز مشرف صاحب کو کہا گیا تھا کہ یہ آپ کے لیے، انہوں نے کہا بھلے میرے ساتھ کچھ ہو جائے، میں مکمل آزادی، ایک بات۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ تیسری بار وزیر اعظم نہیں بن سکتے۔ ان دونوں نے مل کے، زرداری اور نواز نے مل کے، ایک تو 18ویں ترمیم بذات خود قوم کے ساتھ اتنی بڑی واردات ہے، اس کی بہت سی شکیں ایسی ہیں دیکھ کے بندہ سوچتا ہے کہ یار دن دہاڑے یہ قوم کے کپڑے اتار کے لے گئے۔ تیسری بار وزیر، تم آسمان سے اترے ہو، امریکن پریزیڈنٹ، ایک تو ٹرم دیکھیں 5 سال کی، اچھا وہ بل کلنٹن سے لے کے براک اوباما تک، کیا عالی شان لوگ، یہ جنہوں نے زندگی میں میرا خیال ہے کالج سکول چھوڑنے کے بعد کبھی کوئی کتاب کی شکل نہیں دیکھی، پرچیاں لکھ کے بات کرنے والے، یہی اوقات ہے نا۔ یہ تیسری بار وجہ دیکھو، زندگی میں یہ کہتے ہیں نا چلتا پانی پاک ہوتا ہے۔ چلتا پانی کیوں پاک ہوتا ہے؟ پانی رک جائے جوہر کی شکل میں، بدبودار ہو جاتا ہے، سڑان چھوڑتا ہے، اس میں بیکٹیریا، 20 قسم کی بیماریاں، ٹھیک۔ چلتا پانی، یہ چلتا پانی نہیں ہے، ہماری تباہی کا ایک سبب۔ دوسری بات، یہ جب لینڈ پریپریشن جسے کہتے ہیں، جب آپ کاشت کے لیے زمین تیار کرتے ہو تو کرتے کیا ہو؟ نچلی مٹی اوپر، اوپر والی نیچے مٹی، یہ بیٹھے ہیں وہی تھوبڑے، وہی ٹیمیں، وہی بندہ، وہ جان چھوڑو ہماری۔ سو یہ جو لیکن اس کا نتیجہ میں آپ کو بتاؤں بہت بھیانک ہوگا۔ یہ جب یہ ظلم کی مختلف قسمیں ہیں، جب یہ اپنی انتہا پہ جاتا ہے نا، تو پھر اس کا جواب بھی ایسا خوفناک آتا ہے۔ زار روس یا جو فرینچ ریولوشن سے پہلے جو لوگوں کے ساتھ کیا جا رہا تھا، اگر اس لیول کا ظلم نہ ہوتا تو اس لیول کا انتقام بھی عوام نہ لیتے۔ میں تو کہتا ہوں اللہ کرے یہ اور آگے جائیں، تاکہ پھر عوام جب اپنا حساب ان کے ساتھ کریں۔ یہ ٹرم کم ہونی چاہیے۔ یہ چودھری شجاعت صاحب کی دونوں باتیں، ایک تھا تیسری بار وزیر اعظم نہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ اتنی لمبی ٹرم نہیں، جب جان چھڑو کو اگلا ہے پھر اس کو دیکھتے ہیں، وہ بھی اگر پرفارم کرے ٹھیک ہے، نہیں تو اس کو بھی لعنت بھیجو، کسی اور کو موقع دو۔ چلیں آپ نے that it is a nuclear weapon state. It's the fastest growing nuclear weapon state in the world.
They're producing more fissile material. They're building more bombs than anybody else, including the Chinese. While we're coming down and the Russians are coming down, the Indians and the Brits, the French are stagnant. Pakistanis are going up. So that would be like saying Nigeria without oil, an unstable state without any natural asset.